السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایتھنیسٹی اور نیشنل انٹیگریشن۔ یہ دونوں ورڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لہٰذا ایتھنیسٹی کو اگر ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ جو کنسرن ہوگا دیٹ ول بی کالڈ دا نیشنل انٹیگریشن۔ ایتھنیسٹی کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے اور کیا ریزنز ہوتی ہیں اور ایتھنک گروپس کس طرح سے کسی معاشرے کے بریک ڈاؤن کا سبب بنتے ہیں، یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر اور آئی آر کے پرسپیکٹو سے دیکھا جاتا ہے، اور ایسے کے حساب سے بھی ہم ایتھنیسٹی کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کے ڈپرائیو پیپل، گروپ آف پیپل جو اپنے بیسک رائٹس کی ڈیمانڈ کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سینس آف ڈپریویشن کو فیل کرتے ہیں اور ان کی بیس پہ اپنے رائٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے یا اپنے اس ایریا جو جس اسٹیٹ کے اندر آ رہے ہیں اس اسٹیٹ سے۔ اگر گورنمنٹ یا ایگزیکٹو ان کو رائٹس کو ایڈمٹ نہیں کرتی، ایکسیپٹ نہیں کرتی اور ان کو وہ رائٹس ان کے نہیں دیتی، تو وہ شروع میں اپنے رائٹس ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور گریجولی وہ پھر اپنے رائٹس کو لے کر فریڈم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سو ایسے وہ کسی بھی سوسائٹی کے وہ تمام گروپ جو سینس آف ڈپریویشن میں کھڑے ہیں اور گورنمنٹ اس اسٹیٹ کی ان کو ایکول رائٹس، ایکول فوٹنگ پہ، ایکول پریولیجز پہ نہیں پرووائڈ کر رہی ہوتی، تو اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کو لے کے جب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگر ان کی بات کو نہیں مانا جاتا تو وہ فریڈم کی طرف چلے جاتے ہیں، انڈیپینڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیز آر کالڈ دا ایتھنک گروپس۔ ایتھنک گروپس کسی سوسائٹی میں اس وقت پروڈیوس ہوتے ہیں جب ان کو کسی پرسپیکٹو سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے ان کے بیسک رائٹ سے، جسٹ لائک کلر کے حساب سے، کاسٹ کے حساب سے، مذہب کے حساب سے، یا پھر پروفیشن کے حساب سے، یا لوکل آئیڈینٹی کے پرسپیکٹو سے۔ جب ہم ان کو ایکول فوٹنگ پہ، ایکول پریولیجز پہ ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ ایتھنک گروپ بنتے چلے جاتے ہیں۔ آلموسٹ وہ سوسائٹیز جہاں پہ ملٹی کلچرل اپروچ پائی جاتی ہے یا ملٹی کلچرل سوسائٹی کہلاتی ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، انڈیا، چائنا، ایون پاکستان، all these countries are considered the multicultural based over the multicultural societies۔ اب یہ ملٹی کلچرل سوسائٹیز کی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں اور ان کی اسٹرینتھ بھی بنتی ہے، خصوصاً وہ سوسائٹی جب ملٹی کلچرل بیس پہ کھڑی ہو اور ان کی گورنمنٹ ان کو ایکول فوٹنگ پہ ایکول رائٹس پرووائڈ کر رہی ہو، تو وہ سوسائٹی ہمیشہ یونائٹ رہتی ہے اور اسٹرینتھن ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ سوسائٹی جہاں پہ ملٹی کلچرل اپروچ پائی جائے اور وہاں کی گورنمنٹ ان کو کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے ایکول فوٹنگ پہ ٹریٹ نہ کرے، تو وہ جو ڈپرائیو کمیونٹی ہوگی وہ اپنے رائٹس کے لیے جب کھڑی ہوگی تو وہ ایتھنک گروپ بنتے چلے جائیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں بلوچ لبریشن فرنٹ آرمی ہے، ریپبلکن ہیں، یہ کلچرل بیس، بلوچ کلچر یا لینگویج بیس اپنے آپ کو ڈپرائیو پیپل سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنے رائٹس کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایتھنک گروپ بنتے ہیں۔ اسی طرح ریلیجس بیس پہ ہم ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں، ہم ایتھنیسٹی جو کریٹ کرتے ہیں آن دا بیس آف دا ڈفرینس آف دا سیکٹیرینزم، اور کسی دوسرے کے اوپر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا ریسیسو جو پارٹ آف دا سوسائٹی ہے وہ اپنے رائٹس کو اون کرنے کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو دیٹ کین بیکم دا ایتھنک۔ پاکستان کے اندر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو ایتھنک پرسپیکٹو بنتا ہے وہ لینگویج بیس ہے، کلچرل بیس، کلچر اور لینگویج لینگویج کین بی کنسیڈر پارٹ آف دا کلچر، ریلیجن بیس، اس کے بعد سیکٹیرین بیس بنتا ہے، اور پھر ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ رائٹس بیس جب سینس آف ڈپریویشن بنتی ہے، جیسا کہ پنجاب کے اندر ساؤدرن پنجاب جو ہے کین بی کنسیڈرز اے ڈپرائیو پارٹ آف دا سوسائٹی۔ اینڈ اسی طرح اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچ کمیونٹی جو نیشنلسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو ڈپرائیو سوسائٹی سمجھتے ہیں۔ جیسے پختون نیشنلزم ہے ہمارے سوسائٹی میں، وہ فاٹا کے ایریا کو لے کے اپنے آپ کو ڈپرائیو پرسیپشن لیتے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں وہ مہاجر آئیڈینٹی کو لے کے اپنے آپ کو ڈپرائیو پرسن سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایتھنک گروپس ہوتے ہیں۔ ایتھنیسٹی کی میجر جو ہے جو 4 میجر ریزنز ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ اکنامک پرسیپشن ہو سکتی ہے، اس کے بعد پولیٹیکل پرسیپشن ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں لینگویج بیس ہو سکتا ہے، کلچرل اور لینگویج بیس ہو سکتی ہے،
یا پھر ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں ایون پولیٹیکل اکانومی بیس ہو سکتی ہے جو کہ سینس آف ڈپریشن کے درمیان کریٹ ہوتی ہے. اور ہم لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری سوسائٹیز ڈیوائڈ صرف انہی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ ان کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی, جیسے کہ ایسٹ تیمور فرام دا انڈونیشیا, جیسا کہ سودرن سوڈان فرام دا سوڈان, جیسے بنگلہ دیش فرام دا پاکستان, جیسے پاکستان فرام دا انڈیا, جیسے کیٹالونیا سوسائٹی ان دا اسپین, جیسے کہ فاٹا کے جو پختون نیشنلسٹ ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ایک ڈپرائیوڈ نیشن کے طور پر پیش کر کے پختون نیشنلزم کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کرد ان سیریا, ان ایران, عراق اینڈ ٹرکی میں آپ کو اپنے آپ کو ڈپرائیو جو پارٹ آف دا سوسائٹی سمجھتے ہیں. یہ تمام جو ایگزامپلس میں نے آپ کو کوٹ کی ہیں یہ ایتھنک گروپس ہیں اپنی اپنی سوسائٹی کے حوالے سے, اور ان کا جو بیسک کنسرن ہے وہ کیا ہے کہ کہیں ان کو مذہب, کہیں ان کو اکنامک پرسیپشن, کہیں پولیٹیکل پرسپیکٹو, کہیں کلچر پرسپیکٹو سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے, اور کہیں مینورٹی جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, کہیں میجورٹی ڈومیننٹ ہے تو مینورٹی کو وہ ریسیسو پوزیشن پہ لے جاتے ہیں, تو ایتھنک پرسیپشن جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اب اگر کوئی گورنمنٹ ان کو ایکول فوٹنگ پہ ٹریٹ کرے, ایکول بیسس پہ, اور ان کو ایکول رائٹس دے اکارڈنگ ٹو دا لاء, اور ایسے قوانین موجود ہوں یا بنائے جائیں کہ جہاں پہ تمام لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, تو یہی سوسائٹی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے نیشنل انٹیگریشن کے اندر, اور یہ اسٹرانگ ان کی یونٹی, اسٹرانگ بانڈ بنتا ہے. یاد رہے ایتھنیسٹی کین بی کنسیڈر ایز اے پارٹ آف دا پراکسی وار, اور اس سے پہلے ہم نے پراکسی وار کی ڈسکشن میں بات کی تھی کہ پراکسی وار کا جو سب سے پہلا ایلیمنٹ رہتا ہے وہ ایتھنک گروپ ہوتا ہے, کہ ایتھنک گروپس جو ہیں وہ پراکسیز بنتے ہیں کس کے, رائیولری کنٹریز کے, اور رائیولری کنٹری جو ان کو مس یوز کرتے ہیں اگینسٹ دا یونٹی. ایتھنک گروپس جو ہیں وہ پراکسیز کے طور پر یوز کیے جا سکتے ہیں بائی دا رائیولری کنٹری اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے فارن منسٹر اور ہمارے ڈی جی ایس پی آر کی جو ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے جو گروپس ہیں وہ انڈیا کے بہاف پہ پاکستان کے اگینسٹ پراکسی وار میں انوالو ہیں. اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایتھنک گروپس اپنے رائٹس کو لے کے اپنی سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں یا گروپس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اون کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اگنائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیٹ ہمارے رائٹس نہیں دے رہی, تو لہٰذا ہمیں رائٹس چھیننے ہوں گے یا لینے ہوں گے. اور آہستہ آہستہ جب اسٹیٹ ایک ریئیکشنری فورس کے طور پر ان کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ پھر انڈیپینڈنس یا فریڈم کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایتھنیسٹی کو کرب کرنے کے لیے اسٹیٹس جو اپنی پالیسیز بناتے ہیں اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سی ایسے لاز ہیں یا کون سے ایسے سٹیپس ہیں یا کون سے ایسی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے جو ایتھنک گروپس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹس جو ہیں یا پارلیمنٹ جو ہیں جو یا لیجسلیشن کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریویو کرتے ہیں اپنی پالیسیز کو, اور ان کے جو جینون ایک ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے. جیسا کہ اگر ہم پی ٹی ایم کی بات کریں تو پی ٹی ایم کے جو دھرنے ہوا کرتے تھے یا ان کے جلسے جلوس ہوا کرتے تھے تو پریویس گورنمنٹ میں آلموسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کا ساتھ دیتی تھیں. ایون ہم نے عمران خان صاحب کو بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا, زرداری صاحب کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا, اور ایون مسلم لیگ نون بھی اپنی سمپیتھی شو آف کرتی رہی. تو جب پرائم منسٹر بنے عمران خان صاحب تو انہوں نے پی ٹی ایم کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہی کیا تھی کہ جی ان کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے لیکن ان کی ٹون سخت ہے. ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جو اپوننٹس آف دا اسٹیٹ ہیں یا آپ کی سوسائٹی کے رائیولری کنٹری کی فارم میں آپ کو ملتے ہیں, وہ آپ کے جو سب سے ویکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ کی سوسائٹی کو آپ سے ڈیٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سوسائٹی کے بریک ڈاؤن کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو فاٹا کے جو لوگ تھے وہ سب سے زیادہ ڈپرائیو ہماری طرف سے ہوئے. اب ریزن کیا ہے کہ 1947 سے لے کر ہم نے 2018 تک ہم نے ان کو بیسک رائٹس نہیں دیے, ہم نے ان کو پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے, ہم نے ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں دیے, ہم نے ان کو کسی قسم کے ریفارمز نہیں دیں, اور وہ بفر زون کے طور پر ہم نے ان ایریاز کو رکھا تھا جیسے کہ کلونیل ماسٹر نے ان کو اون کیا تھا. اور وہ انڈیپینڈنس کے 70 سال تک کے بعد بھی ہم لوگوں نے ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا, جبکہ سب سے زیادہ سیکریفائس ان لوگوں نے کیا تھا ہمارے لیے.
تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا ویک پوائنٹ تھا، اور یہیں سے آپ کی پی ٹی ایم کا آغاز ہوا، پختون نیشنلزم کا، جو آگے بڑھتا چلا گیا، اور ایک پوائنٹ ایسا آ گیا تھا جہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور یا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو سیریسلی اون کرنے لگ گئے، اور ان کے اوپر باقاعدہ پراپر ورک کیا گیا۔ اب ایسی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ایتھنک گروپ ہوتے ہیں یہ ہماری نیشنلزم کو ہٹ کرتے ہیں، ہماری یونٹی کو ہٹ کرتے ہیں، تو جو رولنگ کلاس ہوتی ہے اس کی یہ جاب ہوتی ہے کہ انٹرنل یعنی ڈومیسٹک پولیٹکس میں جتنے ایتھنک گروپس ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کی جو جینون جو ڈیمانڈس ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور وہ فورسز جو ان کو اگنائٹ کر رہی ہیں یا ان کو موٹیویٹ کر رہی ہیں اگینسٹ دا یونٹی، ان کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کیا جائے یا ان کے ساتھ ان کی ڈیٹیچمنٹ کروائی جائے۔ سو جب ہم ایتھنیسٹی اور نیشنل انٹیگریشن کے ٹاپک کو پڑھیں گے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ پاکستان جس فوٹنگز پہ بنا، جس فوٹنگز پہ ہم نے ریلیجس نیشنلزم کو اون کیا آن دا بیس آف دا ٹو نیشن تھیوری، وہ ریزنز کیا تھیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میجورٹی آف دا انڈین سوسائٹی دیٹ واز اے ہندو ڈومیننسی وہ ہمیں ڈپرائیو کر رہی تھی ہمارے بیسک رائٹس پہ، تو ہم نے ان کے خلاف اپنے آپ کو ایک ایتھنک گروپس کی شکل میں کھڑا کیا کہ ہم اپنے رائٹس سیکیور کریں، لیکن جب وہ رائٹس ہمارے سیکیور نہیں ہو رہے تھے تو ہم انڈیپینڈنس کی طرف چلے گئے، اور جب پاکستان بنا تو اسی طرح ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے ایک سینس آف ڈپریویشن فیل کی، اور انہوں نے اپنے رائٹس ڈیمانڈ کرنے کے لیے بنگالی نیشنلزم کھڑا کر دیا، جو بنگالی نیشنلزم بنگالی کلچر کی بیس پہ بنگالی ہندو اور بنگالی مسلمانوں کو یونائٹ کرتا چلا گیا اگینسٹ دا نیشنلزم آف دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اب اس کے بعد جب ہم ریسٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو بلوچ نیشنلزم کھڑا ہوا، بعد میں ایم کیو ایم فیکٹرز کھڑا ہوا، مہاجر نیشنلزم، اور اس کے ساتھ ہم لوگ پختون نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ ایتھنک گروپس جو کریٹ ہوتے گئے ان کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریزنز تھیں، ان تمام ریزنز کو اپنے کور کرنا ہے، جس میں پولیٹیکل ہے، ریلیجس ہے، اکنامک ہے، اور پولیٹیکل اکانومک پرسیپشنز کمبائن فارم میں آتی ہے، اور ایون موڈ آف رولنگ بھی آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری رولنگ کلاس سے ایسے بلنڈر ہوئے ہیں جہاں ہمارا نیشنلزم ویک ہوا ہے، یا ہم نیشنل ویوز کریٹ نہیں کر سکے جو ہمارے نیشنلزم کو ہائی لائٹ کر سکتی تھیں، تو ان چیزوں کو ہم کہاں کہاں جو ہے وہ ڈس اون کرتے چلے گئے، اور جو رولنگ ہمارے پیریڈز چلے اس میں جو ہمارے رولنگ کلاس تھی وہ کہاں کہاں ان چیزوں کو اگنور کرتی چلی گئی۔ تو ان ساری ایشوز کو آپ نے دیکھنا ہے، پھر آپ نے سجیشنز کی فارم میں دیکھنا ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی، کہ اگر ہم ملیشیا کی بات کریں تو وہاں پہ میجر 3 ایتھنک گروپس تھے جو مہاتیر نے اپنے فرسٹ ٹینیور میں ان کو ایک ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی، جس میں چائنیز تھے، انڈینس تھے، اور ملایا تھے، اور اب اگر ان کی بات کریں تو ملایا سب سے سپریس اور ڈپریس پارٹ آف دا سوسائٹی تھی ملیشیا کی، جہاں پہ جب مہاتیر فرسٹ ٹرم پرائم منسٹر بنے تو پوری پالیسیز جو ہیں وہ انہوں نے ملایا کے لیے رکھی، اور ملایا جو ہے وہ وہاں کے کلٹیویشن پروفیشن کے ساتھ اٹیچ تھے، اور چائنیز ملیشین اور انڈین ملیشینز اور ملایا جو تھے نیٹو جو ملیشینز تھے ان کے لیے اس طرح کی انہوں نے پالیسیز ڈیزائن کی کہ جب وہ ملایا جو لوگ تھے نیٹو ملیشینز وہ جب انڈین اور چائنیز کے ایکول آئے تب انہوں نے ایکول پالیسیز اپلائی کی تینوں ایتھنک گروپس کے لیے، اور یوں جو ہے ود ان دا 20 ایئرس ملیشیا جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنتا چلا گیا۔ جبکہ ہمارے ہاں ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹیو سے تو یہاں پہ پنجابی ڈومیننسی جو ہے وہ فرام دا اسٹارٹنگ رہی، پنجابی مہاجر اور لیٹر آن پنجابی ڈومیننسی، جس سے جو ہے چھوٹے صوبے سینس آف ڈپریویشن میں چلے گئے، اور وہاں پہ جو منارٹی کے لوگ تھے ود دا پرسپیکٹ آف دا کلچر منارٹی، وہ اس سینس آف ڈپریویشن میں گیا، اور وہاں پہ آگے چل کے پاور ٹسل کی ایک نیو ویوز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی چلی گئی، اور وہ ایک گراس روٹ لیول پہ ایتھنیسٹی کو اون کرتے چلے گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو 1940 سے 1950 سے آن ورڈ ہم لوگوں نے اپنی ڈویژنس کو ریلیجس بیس پہ اون کیا، مسلمز اور نان مسلمز کے اوپر۔ 1980s میں ہم لوگوں نے شیعہ سنی کی ڈویژنس کو یا ایتھنک گروپس کو اون کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لبرل اور آرتھوڈکس جو ہے پرسپیکٹیو سے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتے چلے گئے۔ تو یہ ہماری یہ بیسک ایتھنک ڈویژن تھی جو ہماری رولنگ کلاس کے پیش نظر ہمارے سامنے آتی چلی گئیں، اور آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو سب سے بڑا ہماری ویک پوائنٹ ہے وہ ہماری ایتھنیسٹی ہے، جس کے تھرو
اگر کوئی ہمارا دشمن ہمیں بریک کر سکتا ہے تو وہی ایک میجر پوائنٹ ہے. تو نو اٹس یو کین سے دیٹ کہ جب ہم جاب آف دا رولنگ کلاس کی طرف جائیں گے ریگارڈنگ ایتھنیسٹی، تو پہلا کنسرن یہ ہوگا کہ ہماری رولنگ کلاس کو ایسی ڈاکٹرائنز بنانی پڑیں گی جو کہ ہماری ایتھنیسٹی کو کرب کریں اور نیشنلزم کو اسٹرانگ کریں. دوسرا، ایسی فوٹنگز پہ انہوں نے اسٹیپس اٹھانے ہوں گے جہاں پہ ایکول رائٹس پہ اور ایکول پریویلیجز پہ یہ پوری قوم کو ڈیل کریں، جہاں پہ قوم یونائٹ ہوتی چلی جائے گی. پہلی بات یہ کہ جب آپ اکنامک پراسپریٹی دیتے ہیں، آپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں، جب ایکول فوٹنگز پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ایکول لا اینڈ آرڈر کے پرسپیکٹو سے لوگوں کو اور چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایتھنیسٹی یا ایتھنک جو فیکٹرز ہوتا ہے وہ ڈمپ ہوتا چلا جاتا ہے اور نیشنلزم جو ہے وہ آپ کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور اس کی بیشتر اگزامپلز جو ہے وہ آپ لوگ ایران سے لے سکتے ہیں، جہاں پہ پرشین جو نیشنلزم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایون یونی پولر پاور پولیٹکس جو ہے وہ بھی فیل ہوگی پرشین سوسائٹی کے اندر اپنا اسپیس کریٹ کرنے میں. سملرلی سعودی عرب کے اندر ایک آرٹیفیشل اسٹرانگ نیشنلزم کریٹ کیا گیا، جہاں پہ ایون اس کی جو پراکسی وار ہے ایران اور سعودیہ کی، اس کے اندر پرشین جو امپیکٹ ہے سعودی سوسائٹی کے اندر وہ نہ ہونے کے برابر رہا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، دونوں سٹیٹس جو ہے اپنے آپ کو پراکسی وار کے پرسپیکٹو سے اسٹرانگ بناتے گئے، کس حساب سے ایز اے ڈیزائنر، اور اپنے آپ کو سیکیور بھی کرتے چلے گئے. سو ایتھنیسٹی اور نیشنل انٹیگریشن جو ہے یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کے اندر جتنا کہ اسٹیٹ کی بقا ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے لیے، کیونکہ ایتھنیسٹی کی وجہ سے اسٹیٹس بریک ہوتی ہیں، فرام دا سوسائٹی ٹو دا اسٹیٹ بریک ڈاؤن چلتی ہے. جبکہ جب ایتھنک پرسیپشن آپ کی بڑھے گی تو آپ کا اسٹیٹ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بھی کوشچن مارک میں چلی جائے گی. تو آپ ان فوٹنگز کے اوپر ایتھنیسٹی اور نیشنل انٹیگریشن کو ڈیل کریں گے تو یہ جو ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ کا کور ہوتا چلا جائے گا ود دا پرسپیکٹو آف پاکستان افیئر اینڈ کرنٹ افیئر. اور ایسے کے لحاظ سے بھی یہ ٹاپک جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.